اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. آج کی جو گفتگو ہے وہ عید کے اعتبار سے ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد جو عید ہم پروردگار عالم نے ایک خوشی ایک تہوار مسلمان بناتے ہیں، اس کے اعتبار سے آج کی گفتگو ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ایک مقدمہ ہے، ایک دو چیزیں ہیں، اس کے بعد ہم اپنے موضوع پر آئیں گے. لیکن بیان یہ کرنا ہے کہ دیکھیں خداوند متعال کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. اب اللہ نے جب انسان کو ایک دین دیا جس کا نام اسلام ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ اسلام جو انسان کے پاس ایک دین ہے پروردگار عالم نے دیا، اس دین کے اندر ساری چیزیں خدا نے بیان کر دی، تمام کے تمام چیزیں جو خدا چاہتا تھا کہ بندے میرے بندے ان چیزوں پر عمل کرے، تمام وہ چیزیں خداوند عالم نے اپنے رسول کے ذریعے سے دین کامل کیا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، واجبات، صلہ رحمی، انفاق، اور ولایت علی، محبت اہل بیت، یہ تمام چیزیں خداوند عالم نے اپنے نبی پہ نازل کی. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام جب دنیا سے گئے تو اللہ کا رسول جو ہے وہ تمام دین، مکمل دین بتا کر دنیا سے رخصت ہو گئے. اب آتے ہیں ہم اپنی پریکٹیکلی زندگی میں. دین تو ہمارے پاس آ گیا. اب یقیناً یہ جو دین اللہ نے دیا اس میں غم اور خوشی کے دن کیسے منانے یہ بھی اسلام نے بتایا ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام آپ کو جو ہے وہ دین دے، اسلام جو ہے وہ اسلام آپ کو بیان کرے، لیکن اس کے بعد آپ کہیں کہ غم کیسے بنانا ہے. خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا غم کس حد تک بنانا ہے، کون سی وہ چیز آپ نے دیکھا نا فقہی مسائل میں آتا ہے کہ اس حد تک آپ غم سے مراد ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو آپ کی جان کو خطرہ ہو، یا جو بھی مسائل ہیں. بعض لوگ مسئلے پوچھتے ہیں غم کے اندر، تو وہ جو فقہی مسائل جو بیان ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ایک حد موجود ہے. خدا نخواستہ کوئی غم میں یہ نہ کرے کہ کہیں چھلانگ لگا دے. اسلام اس طرح غم بنانے کی اجازت نہیں دیتا. مثلا اسی طرح خوشی بھی ہے کہ ہم خوشی کیسے بنائیں. ہاں دائرہ ہر چیز ہے. یعنی اگر کوئی اسلام نے خود تہوار دیے، عید کیا ہے؟ تہوار اسلامی ہے. اب یہ عید ماہ رمضان مبارک کا ایک عید ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اسلامی جو ایک تہوار ہے. اسی طرح بقرہ عید بھی اسی طرح ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں عید غدیر بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی عید ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ ہم خوشی کیسے بنائیں. اچھا، اس سوال سے پہلے خوشی کا مفہوم واضح ہونا چاہیے. ہم خوشی کسے سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے، یعنی میں بیان کا مقصد یہ ہے کہ ان غلط فہمی جو ہماری ایک موجود ہے خوشی سے متعلق، میں اس غلط فہمی کو پہلے بیان کروں. وہ غلط فہمی کیا ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں بس عید آ گئی یا کوئی بھی خوشی آ گئی بس اس کا مطلب ہے انسان آزاد. ہاں یہ غلط ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں دو خوشیاں ایسی ہیں جو ہم کچھ پابندیوں کے بعد آتی ہیں. یعنی ماہ محرم 8 ربیع الاول تک ہم پابند رہتے ہیں. عزاداری امام حسین میں مشغول ہوتے ہیں، گریہ، عزاداری، مجلس، ماتم. تو ان دنوں میں آپ دیکھیں کوئی خوشی نہیں مناتا، کوئی بھی رسم اپنی نہیں کرتا. حتیٰ بعض لوگ ہوتے ہیں جو پہلے عشرے کے اندر سوئم کی مجلس دی امام حسین کے احترام میں، سوئم بھی اگر کسی انتقال ہو جاتا ہے امام حسین کے احترام میں امام حسین کے سوئم کے بعد سوئم کرتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں احترام امام حسین السلام میں. تو اس کا مطلب ہے کتنا ہم اس غم کو کتنا ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، تاکہ ہم کہتے ہیں کہ بس مولا کا غم ہے، کسی اور کا غم اس پر حاوی نہیں ہوگا. تو ہم اس غم کو جب چیلوں کرنے کے بعد 28 صفر کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ 8 ربیع الاول تک پہنچ جاتے ہیں. 8 ربیع الاول کے بعد تو ہم خوشی ایسے سمجھتے ہیں کہ بس کا مطلب ہر چیز جو 2 مہینے سے ہمارے پاس پابندی تھی وہ ختم. جس کی جو جی میں آ رہا ہے وہ اس طریقے سے 9 ربیع الاول بنا رہا ہے. عید دہرہ ہے، تاج پوشی امام زمان ہے،
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی ہے. نہیں, یہاں پہ آ کے انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ آزادی کیسی آزادی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو مرضی گناہ کرے, خدا کی نافرمانی کرے, جو جس کا جیسا دل چاہے کام کرے. اب تو بھائی اب تو محرم ختم ہو گیا, اب تو بس ختم, اور ہم اپنے اس کے بعد جو ہے وہ تمام خدا کی نافرمانی. یہ ایک مفہوم ہے ہمارے یہاں خوشی کا, غلط مفہوم ہے یہ. دوسرا عید ہے. آپ دیکھیں, یعنی ہم عید والی خوشی بھی جو ہے وہ پابندیوں سے باہر آتے ہیں. بس دیکھیں نا, رمضان میں بہت سی چیزیں حلال ہے, آج روزے میں حرام ہو جاتی ہیں. کھانا پینا عام حالت میں حلال ہے, روزے میں حرام ہے. باطل ہے, روزے کو باطل کر دیتا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں, یعنی ہم پابندیوں سے نکلنے کے بعد آتے ہیں. تو اب وہ لوگ یہاں پر بھی یہی مفہوم ہے کہ عید آ گئی, بس بھائی عید آ گئی, اس کا مطلب ہے ہر چیز ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اس چیز کو پہلے سمجھنا ہے کہ مفہوم خوشی کیا ہے, ہم کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں. ویسے پھر ایک خوشی اور ہے شادی بیاہ, پورا سال آپ کے شادی بیاہ رہتا ہے, یہ بھی ایک خوشی ہے. اس خوشی میں بھی ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی اسلام کی پابندی کے مطابق کوئی شادی نہیں, کوئی رسم و رواج نہیں رکھتے. وہاں پہ بھی ہم خوشی, وہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے کہ ہم سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا, ایک بیٹی دی یا 4 بیٹے دیے, ہر بیٹی کی شادی میں اتنی شاندار طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. تو وہ شاندار طریقہ کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. اصل میں سب سے پہلے چیز ہے اس شاندار طریقے کو یا اس اسلام کے مطابق خوشی کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے ہر خوشی بنانے کا جو طریقہ بیان کیا, پہلے اس کو ہم کو سمجھنا ہے کہ ہاں خوشی ہے کیا. ایک خوشی ہے کہ شادی خوشی ہے, عید خوشی ہے, اس کے بعد آ جائیں 9 ربیع الاول خوشی ہے. آپ دیکھتے جائیں خوشیاں آپ کے پاس, جو خوشیاں سارا سال, بچوں کی ولادت خوشی ہے, سالگرہ خوشی ہے. یہ جب خوشیاں ہیں تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو خوش انسان خوش ہوتا ہے, اس خوشی کے مفہوم, یعنی یہ غلط ہم جو اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں غلط مفہوم ہے. کیا مفہوم ہے ہمارے پاس خوشی کا کہ بس جب آزاد ہو جاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل آزاد ہو گئے بس. اب عید کے بعد دیکھیں لوگ جو ہے وہ بے پردگی ہو جائے گی, بے پردگی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ جن لوگوں نے مردوں کے لحاظ سے بات کر لیں, جن لوگوں نے شاید رمضان کے احترام میں داڑھی رکھی ہوئی ہو سکتا ہے, داڑھی منڈا دیں. محرم میں بھی لوگ یہ کرتے ہیں. بعض لوگ ہیں دیکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ خواتین بھی ایسا کرتی ہیں, مجلسوں میں باحجاب جاتی ہیں اور اس کے بعد یا زیارت پر جاتی ہیں. ایک ہماری یہ خوشی وہ بھی ہے, ہم نے تو وہاں بھی تجربے کیے ہیں کہ جو لوگ زیارت پر آتی ہیں خواتین باحجاب. اب کراچی میں جب کبھی ملاقات ہوتی ہے کبھی بلا لیتی ہیں, مثال کے ایسی کوئی بھی مثال کے طور پہ کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ اچھا یہی تھی جو ایران میں آئی تھی. ایسا ہے. تو ہم اس خوشی کو دیکھیں, اسلام نے بھی طریقہ بیان کیا کیسے بنانی ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ طریقہ ہے کہ ہم ہر چیز جیسے آہستہ آہستہ جیسے کا بے حجابی ہے اور بہت ساری چیزیں, انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے. سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جو اللہ نے انسان کو خوشی دی ہے, وہ خوشی کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا کی نافرمانی کریں. تمام خوشیوں کو آپ پورا سال دیکھیں, اسلام کی طرف سے کیا خوشیاں, ساری خوشیاں اسلام نے دی ہیں, تہوار اسلام کی طرف سے. تو اب اس خوشی کے سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ مفہوم خوشی کیا ہے, یعنی خوش ہونا اللہ. اب آیا اس خوشی کو منانا کیسے؟ عید خوشی ہے, 9 ربیع الاول خوشی ہے, عید ہے. آیا اب عید کو کس طرح منانا ہے؟ کیا آیا خدا نخواستہ میز گیدرنگ کر کے بنانا ہے, تالیوں میں بجانا ہے, ڈھول ڈھپاکے کے ساتھ بنانا ہے, یا جو بھی طریقہ کار ہے کس طرح منانا ہے جس طرح شادیاں ہوتی ہیں؟ نہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جو خوشی کا ایک مفہوم دیکھتے ہیں, پہلے اس کو بتانا پڑے گا یہ رانگ ہے, یہ غلط ہے. کبھی اللہ نے نہیں کہا, کسی معصوم نے نہیں کہا کہ آپ اپنی خوشی کو اس طرح بنائیں. کبھی کسی معصوم نے نہیں کہا کہ گناہ کرو. کسی معصوم نے نہیں کہا کہ آپ مجھے چھوٹی سے چھوٹی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دیں کہ کئی معصوم نے کہا کہ ہاں یہ گناہ تم کر لو. کہیں نہیں دیکھا ہم نے. ہر جگہ آیا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو. تو پہلا نقطہ کیا تھا اسلام کے اعتبار سے کہ اللہ نے دین کو مکمل نازل کیا اپنے رسول کے ذریعے سے. اس دین کے اندر غم بھی ہے, غم کیسے بنانا ہے, اس اور خوشی کیسے بنانی ہے, دونوں دوسری چیز ہو گئی. بنانے کا طریقہ وہی ہے کہ تب مفہوم کیا ہے کہ انسان, اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو یہ خوشی عطا کی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی وہ خوشیاں اس طرح بنائی جائیں کہ جیسے خدا نے کہا ہے. اب آپ دیکھیں ذکر الہی کی جو موارد ہیں, یہاں پہ ایک مورد اور بیان کرتا ہوں. ذکر الہی کے جو موارد ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ خوشی کے موقع پہ اللہ کو یاد رکھو. خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کو یاد رکھو.
تاکہ انسان سب سے زیادہ آپ دیکھیں جو خدا نہ خواستہ بیمار ہو گیا، کاروبار نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی، جو بھی پریشانیاں جو معاشرے میں ہیں، جو بھی پریشانی، سب کو خدا تمام مومن و مومنات کو ان پریشانی سے محفوظ رکھے. لیکن جو پریشانیاں ہیں اس میں تو ان کو خدا نظر آئے گا. آپ کو وہاں تو خدا نظر ہی آئے گا. جو بھی ہوگا عبادت کرے گا، زیارت پر جائے گا، جو بھی کرے گا، منت مانے گا، وہاں تو خدا اس کو نظر آئے گا. لیکن اصل خدا جو نظر آنا چاہیے وہ کہاں؟ خوشی میں، کہ جس کے بعد 8-10 گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے. آیا اب یہ جو اللہ نے اس کو اتنی دولت دی ہے، اللہ نے اس کو اتنی دولت دی، اتنی نعمت، دنیا کی اتنی نعمت دی تھی، آیا اس نے یہاں پر یہ اللہ اس کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ خوشی کے ساتھ ہے، یہ خوش ہے. بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے جو صاحب استعداد ہیں، جب خوش ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، اب دیکھیں آیا وہ خوشی میں اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے. یہ اصل سب سے زیادہ مہم ہے. چاہے وہ خوشی کوئی بڑی ہو، خوشی چھوٹی ہو، فرق نہیں پڑتا. کسی بات اچھا اللہ نے جس کو جس حساب سے دیا ہے، ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ بس اللہ نے مولانا ان کو تو بہت دیا، ہمیں نہیں. وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اب آئیے ہم اپنی گفتگو میں. سب سے پہلے جو ہمارا موضوع تھا وہ کیا تھا؟ آیت قرآنی کے ساتھ اسلام. پھر اس کے بعد ہم آئے اور آنے کے بعد ہم نے آپ کو ایک خوشی کے مفہوم کو بیان کیا کہ خوشی کا مفہوم کیا ہے. جو معاشرے میں غلط مفہوم ہے پہلے اس کو ہم نے بیان کرنا ہے کہ جس طرح ہم خوشیاں مناتے ہیں وہ اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. تو لہٰذا ہر خوشی کو آپ کو بنانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسلام کے طریقہ کار. اسلام خوشی بنانے یعنی اس مختصر یہ جملے میں کہ پھر کوئی سوال کرے مولانا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضایت کے لیے ہو. کوئی کام بھی اپنی خوشی میں ایسا نہ کریں جو خدا کی نافرمانی ہو. یہ معیار ہو جائے گا. عید کی خوشی آ رہی ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم عید پہ مثال کے طور پہ سارے خاندان والے ملتے ہیں، دعوت ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، اچھی بات ہے، ملنا چاہیے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملیں. لیکن اب وہاں پر ملنے کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ اسلام کے دائرے میں ہونا چاہیے. خواتین باحجاب ہو، مس گیدرنگ نہ ہو، محرم گفتگو کرتے ہیں، نامحرم بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا ہے؟ ایک اسلام کے دائرے کے مطابق، شریعت کے مطابق اگر وہ محفل ہوگی، وہ دعوت ہوگی، وہ گیدرنگ ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہو. اسلام کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہوگا. خواتین باحجاب ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، محرم کا خیال کیا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. بہت سی جگہ آج بھی ایسی دعوتیں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی گیدرنگ ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے، کیونکہ بعض اوقات چھوٹی دعوتوں میں تو ہو سکتا ہے کہ انسان کنٹرول کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں مولانا 200, 250, 500 آدمی میں ہم کیا کنٹرول کریں مثال. لیکن نہیں، آپ کا نظام ایسا ہونا چاہیے. پھر ہم یہ کہیں گے کہ نظام آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ اپنی خوشی جو بنا رہے ہیں، اسلام نے جو خوشیاں دی ہیں، جو بھی خوشی ہے، وہ تمام کے تمام خوشیوں کا معیار کیا؟ اللہ کی رضایت، اور ہر کوئی وہ کام نہ کیا جائے جس میں خدا کی نافرمانی ہو. اب پھر یہاں پہ سوال بہت سے لوگ کریں گے مولانا ہمیں تو پتہ ہی نہیں نافرمانی خدا کی، کہ ایسا نہیں ہے. اب ماشاءاللہ ہر چیز پتہ ہے، سوشل میڈیا نے ہر چیز اتنی عام کر دی ہے، تو ہر چیز معلوم، اگر نہیں معلوم تو معلوم کر لیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں آیا یہ اسلام کے دائرے، اسلام میں حرام ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس کو معلوم کر سکتے ہیں.